السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام آصف اقبال ہے، منڈی بہاؤالدین سے تعلق ہے میرا۔ تقریباً 2007 میں حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہوا تھا، تو اس کے کچھ عرصہ بعد ہی میرا ایک دوست کے ساتھ جو ہے میرا لین دین تھا سبزی منڈی کے اندر، تو چلتا رہا۔ جب حساب کتاب کا وقت آیا تو وہ مجھے ایک اغوا کی شکل میں مجھے وہ ساتھ لے کر وہ پہنچا وہ قبائلی علاقے میں، اکھوڑا خٹک کے علاقے میں۔ تو اس کے ساتھ کرائے کا قاتل اس کے ساتھ تھا، جس کو میں نہیں جانتا تھا، لیکن وہ ایک دوست کی طرح اس کو ساتھ لے کر گیا تھا ملنگ کی شکل میں۔ تو اکھوڑا خٹک جب اترے تو مجھے اس نے کہا کہ ساتھ ایک جنڈوئی گاؤں ہے، جنڈوئی اکھوڑا خٹک کا علاقہ ہے، کہ وہاں تک جانا ہے، گاؤں ہے، وہاں حساب کتاب ہوگا سارا، اصل بندہ وہیں پر حساب کتاب والا ہے۔ مجھے کچھ شک تھا کہ شاید کوئی دھوکہ ہو رہا ہے، لیکن مجھے حضرت نے بتایا ہوا تھا کہ جہاں کہیں بھی علاقے میں جاؤ تو جہاں اترو تو سورۃ فاتحہ جو ہے وہ 7 بار پڑھ لینا، علاقے کو دم کر دینا، اللہ کی توفیق سے وہاں کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو میں چونکہ پورے راستے کے اندر بھی سورۃ فاتحہ ہی پڑھتا جا رہا تھا، تو وہاں اترتے ہی میں نے یہ عمل کر لیا، اور دل میں یقین تھا اللہ کی توفیق سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو جب ہم وہاں سے چلے، کافی دیر اندھیری رات تھی، پہاڑی علاقہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ تو جب وہاں پہنچے تو میں نے کہا بہت دیر ہو گئی ہے، تو کہتے نہیں تھوڑا سا آگے ہے اور آگے چلنا ہے۔ اس وقت میں باوضو تھا، میں عشاء کی نماز راستے میں نے پڑھی، تو وضو کی حالت میں تھا۔ تھوڑا اور آگے چلے تو وہ جو میرا اصل ساتھی تھا وہ پیچھے بیٹھ گیا پیشاب کرنے کے بہانے سے۔ جو اس کے ساتھ کرائے کا قاتل تھا، جس کا مجھے علم نہیں تھا، وہ میرے ساتھ ایسے دائیں طرف چل رہا تھا راستے پہ، میں بائیں طرف چل رہا تھا۔ تو یکدم میری نظر اس پہ جب اٹھی، ایسے دیکھا میں نے تو اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ اس نے خنجر ایسے میرے پر ایسے کیا کہ جو ہے میرے پاس اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا، تو مجھ سے کافی وہ طاقتور بھی تھا۔ تو میں نے ایسے ہی بائیں ہاتھ سے ایسے میں نے اس کا ہاتھ ایسے پکڑ لیا، جب اس کا ہاتھ آتا ایسے ہاتھ اس کا روک لیا میں نے، بالکل سیم یہ کیفیت جیسی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، میں آپ کو جو ہے اس کا میرا مقابلہ شروع ہو گیا۔ میں سورۃ فاتحہ مسلسل دل میں پڑھتا جا رہا تھا، اس وقت میری زبان بند تھی۔ تو یہ چلتا رہا، اس کا خنجر آتا قریب یہی اس سے گرمی کے سخت گرمی کا موسم تھا، میں نے کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا تھا، مجھے یاد ہے۔ تو اس کا خنجر میرے ایک پیٹ تک آتا، پھر واپس جاتا صورت میں سورۃ فاتحہ مسلسل پڑھتا جا رہا تھا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ تو میں اللہ سے مدد مانگ رہا تھا، توجہ میری خنجر پہ تھی، خنجر گرے پھر مقابلہ ہوگا اس کا میرا۔ اللہ کی طرف سے میں جب توجہ خنجر پہ تھی، اس کے ہاتھ سے ایسے اس کا ہاتھ کھلا ہے، خنجر اس کے ہاتھ سے گر گیا ہے۔ میں نے کہا اللہ اب خیر ہے، اب تیری مدد آ گئی ہے۔ تو مقابلہ ہوتا رہا، آخر وہ اور میں دونوں گر گئے۔ میں نے بھی زور لگایا، میرا بھی ہاتھ خالی ہو گیا، تو ہم نے زور لگایا تو گر گئے ہم۔ جب گر گئے دونوں تو میں نیچے آ گیا، وہ میرے اوپر آ گیا۔ اس نے مجھے گرتے اس نے مجھے گلے سے دبا لیا، کہ گلے سے دونوں گھٹنے اس نے گلے سے دبا لیا۔ تو میں سورۃ فاتحہ مسلسل پڑھ رہا تھا، میں اب آخری وقت میری آنکھوں کا اندھیرا چھا گیا تھا، میں اللہ سے باتیں کرنے لگ گیا۔ سورۃ فاتحہ میں پہنچا، الحمد سے شروع کر کے میں جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچا تو میرے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی۔ میں نے پہلے کہیں سے سنا ہوا تھا کہ جو چاروں بڑے فرشتے ہیں جو کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، یہ سورۃ فاتحہ کے تابع ہیں۔ تو اس وقت میں نے پڑھنا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچا، دل میں یہ سیکنڈ کے لمحات ہیں، سیکنڈ کے بھی لمحات ہیں، بس اللہ سے باتیں ہیں، کچھ راز و نیاز ہے، پتہ نہیں کس انداز میں تھا وہ۔ تو میں اللہ سے باتیں کرنے لگ گیا، میں نے کہا الہی اگر وہ بات سچ ہے کہ چاروں بڑے فرشتے جو ہے وہ اس کے تابع ہیں، آج دکھا دے، بس میری بس ہو گئی۔ میں نے پڑھنا بند کر دیا، میں نے کہا اللہ بس اب دکھا دے۔ میری آنکھوں کا اندھیرا تھا، میرا سانس بند ہو چکا تھا اس وقت۔ یقین کریں آپ، کیا تھا مجھے نہیں پتا ہے، بس اللہ کی کوئی قدرت تھی۔ وہ میرے اوپر سے یکدم وہ گرا جا کے جو ہے، جیسے کسی نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا ہو کہیں پہ، یا گرا، اس کی چیخ نکل گئی، اور میرے اٹھنے سے پہلے وہ اٹھ کے میری پاؤں میں گر گیا آگے۔ اس کے لفظ یہ تھے، مجھے اس کے لفظ ابھی تک یاد ہیں، تجھے خدا کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، اور تیرے کسی ایسے مرشد کا واسطہ جس نے تجھے کچھ پڑھنے کو دیا ہے، تو پڑھ رہا ہے۔ اس کے الفاظ مجھے ابھی تک یاد ہیں، اس مرشد کا واسطہ جو پڑھتا ہے مجھے معاف کر دے۔ میرے پاؤں گر گیا وہ آ کے، کرائے کا قاتل۔ میں نے کہا نہیں معاف کروں گا، مجھے بتا تجھے ہوا کیا ہے۔ مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں نے کچھ نہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ پتا تو کچھ ہو گیا ہے، کیا ہوا مجھے نہیں پتا ہے، تو مجھے بتا کیا ہوا ہے۔ تو خدا کی قسم وہ کہتا ہے 4 بندے آ گئے تیری مدد کو، انہوں نے مجھے تیرے اوپر سے اٹھا کے وہاں پھینکا ہے، اور ابھی تک وہ کھڑے ہوئے ہیں آس پاس۔ اگر تو معاف کرے گا تو میری جان بچ جائے گی، ورنہ نہیں بچے گی، یہ مختصر بتا رہا ہوں۔ اور میں جب وہاں سے میں نے اس کو جب معاف کیا تو وہ کچھ حوصلہ ہوا۔ پھر وہاں سے کچھ لوگ، لمبا چوڑا واقعہ ہے، مختصر میں واپس جب اگلے دن واپس میں صبح آیا تو حضرت کے پاس سیدھا واپس میں حکیم صاحب کے پاس سیدھا، وہاں سے میں اکھوڑا خٹک سے سیدھا میں لاہور ہی پہنچا میں۔ تو جب میں یہاں پر پہنچا تھا تو اور لوگ بھی بیٹھے تھے حضرت کے سامنے، جو سب نے مجھے اس حالت میں دیکھا کہ میرے کپڑے میرے پھٹے ہوئے تھے، خنجر کے نشان میرے اس ہاتھ پر یہاں موجود
اس ہاتھ پہ یہ خنجر کا میرا یہاں پر اس کو یہ تازہ زخم، وہ خنجر کا یہاں میرے پاس نشان موجود تھے، میرے پیٹ پر خنجر کے زخم موجود تھے اس وقت جو ہے. میں نے حضرت کو خود دکھایا اور وہاں آس پاس لوگ بیٹھے، سب نے دیکھا کر جو اس واقعہ کو زندہ دیکھا جو ہے. لیکن اس کا لمبا چوڑا پروگرام، اس نے میرے بچوں کو اغوا کرنا تھا گھر سے آ کر. عجیب قصہ تھا. بہرحال اللہ کی مدد کا ایک مختصر واقعہ ہے جو میں انہیں الفاظ پہ ختم کرتا ہوں، اور یہ محض تسبیح خانے ہی کی برکت سے ہے. اللہ نے مجھے میری زندگی لوٹائی، اور کیسے لوٹائی میں نے آپ کو عرض کر دیا. یہ میں حضرت کی دعاؤں، توجہات، انہی کی برکات ہیں، میرا اس میں کچھ نہیں، میرے بس میں نہیں تھا.